السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلناہ الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبے میں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا ہے الا للہ الدین الخالص، کہ دین خالص اللہ کے لیے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ آپ سن چکے ہیں کہ دین عقائد، عبادات، تمام معاملات پر مشتمل ہے۔ وہ معاملات بیع و شراء کے ہوں، نکاح و طلاق کے ہوں، سیادت اور حکمرانی کے ہوں، تمام دائروں میں دین کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ دین دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام، اور اسی دین پر اللہ رب العزت راضی ہے، اور یہی ایک بہت بڑی نعمت ہے اسلام کی جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں عطا فرمائی۔ خود رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ کسی دین پر راضی نہیں، کسی بھی دین پر، اسلام کے علاوہ کسی دین پر اللہ راضی نہیں، اور اللہ ذوالجلال نے اس دین کو ہمارے لیے نعمت قرار دی کہ یہ میری تمہارے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا میں نے تم پر اتمام کیا ہے۔ اب دین ماننے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اس دین کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس نعمت کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔ یہ ہمارے ذریعے کا فیصلہ ہے۔ جو نہیں مانتے وہ تو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین کا دوسرے ادیان کے ساتھ کسی دائرے میں اشتراک نہیں۔
پہلے ادیان کے ساتھ عقیدے میں 3 چیزیں مشترک ہیں: قیامت، رسولوں پر ایمان اور اللہ پر ایمان۔ یہ چیزیں تمام ادیان میں متفقن علیہ رہی۔ وہ دین بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی نازل کردہ تھے، اور اپنے اپنے دور میں وہ بھی دین اسلام تھے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان کے ماننے والوں نے اپنے اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ نہ عقائد درست رہے، نہ عبادات درست رہی، نہ ہی معاملات درست رہے، ہر پہلو میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس دور میں آج ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں، اس دور کی بھی تہذیب روما تہذیب تھی، روم کی تہذیب تھی، مصر کی تہذیب تھی، پرانی تہذیب تھی۔ ایران، ہندوستان اور چائنا، ان کی بھی اپنے اس دور میں پوری تاریخ، اپنے کہنا چاہیے کہ دین ان کا اور تہذیب ان کی وہ اپنے جوبن پر تھی اس دور کے حساب سے۔ لیکن ان تمام مقامات پر اگر نہیں تھی کوئی چیز تو خالص اللہ کی عبادت نہیں تھی۔ تہذیب جوبن پر تھی، تمام تر ترقیوں پر تھی۔ آج بھی یہ آپ کے موجوں دھاڑوں میں جو کھنڈرات برآمد ہو رہے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے شہر کو آباد اور اس کو مزین کرنے کے لیے کیا کچھ کر رکھا تھا۔ میڈیا میں یہ ساری تفصیلیں آتی رہتی ہیں، مگر ان تمام تر اس دور میں ترقیوں کے باوجود جو قدر مشترک تمام مقامات پر جس چیز کا فقدان تھا وہ اللہ وحدہ لا شریک کی خالص عبادت تھی، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی یکتائی، اس میں شرک تھا۔ روم میں بھی، مصر میں بھی اور دوسرے ممالک میں، اور یہ میں نہیں کہتا، مشرکین خود کہتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما نعبدہم الا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ۔ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ کسی اور دین میں یہ بات نہیں ہے۔ ہم ایران بھی جاتے ہیں، ہم شام اور مصر بھی جاتے ہیں، وہاں کے رہنے والے ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ نیا پروگرام اور نئی دعوت یہ کہاں سے آ گئی؟ یعنی وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ ہمارے پورے ماحول میں اور تمام علاقوں میں ایک وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے اس کا ڈنکا بجایا اور ارتعاش پیدا کیا، ہلایا ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی کو تسلیم کرو، ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعتراف کرو۔ یہی چیز اس ماحول کو قبول کرنے سے مانے کہ ہم کیسے مان لیں، باقی تو اس بات کو مانتا کوئی نہیں۔ کوئی اس دعوت یا اس قسم کا مسئلہ عیسائی ہمارے سامنے ہے، یہودی ہمارے پاس سامنے ہے، پارسی ہمارے سامنے ہے، کوئی بھی ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ کسی دین میں یہ بات نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد میں بھی یہ کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن اس دور کے اس ترقی یافتہ دور میں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک چیز کا فقدان تھا، اور وہ اللہ رب العزت کی یکتائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی تو پھر ان تمام ادیان سے اس دین کا تعارف ایک مستقل حیثیت سے کروایا،
دوسرے ادیان کا دم چھلا اس دین کو نہیں بنایا، اور مشن پروگرام کیا تھا کہ اس دین کی پیروی کی جائے، دوسرے ادیان کو چھوڑ کے اس دین کی پیروی کی جائے، دوسرے افکار کو چھوڑ کے اس فکر کی ترجمانی اختیار کی جائے۔ یہ دعوت جس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ہی کے مسئلے میں نہیں، دوسرے جتنے مسائل ہیں، مثال کے طور پر دیکھیے، حدیث میں آتا ہے اور آپ سے لوگ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ اہل مکہ بھی رکھتے تھے اور یہود بھی رکھتے تھے۔ یہود کے بارے میں جب آپ کو یہ اطلاع ہوئی کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ اب ہم روزہ رکھیں گے لیکن ان کی مخالفت بھی کریں گے، ہم 9 کا بھی رکھیں گے اور 10 کا بھی رکھیں گے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شکر میں شریک بھی ہو اور یہودیوں کے ساتھ مشامت بھی نہ ہو۔ اسلام کسی کے ساتھ مشامت گوارا نہیں کرتا۔ اسلام اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی تعلیم بتلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ آنے کے بعد پہلے کیا تھا؟ جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ساتھ فرشتے بھی ہیں، کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کھڑے ہونے سے منع کر دیا، روک دیا کہ یہودی اگر یہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی مشابہت گوارا نہیں ہے۔ یہود حیض آنے کی صورت میں اپنے خواتین سے، بیویوں سے اس طرح جدائی اختیار کر لیتے تھے کہ بالکل کٹ آف، نہ وہ کھانا پکا سکتی ہیں، نہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، نہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی کوئی بات کر سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، سب کچھ کرو لیکن ازدواجی تعلق نہ قائم کرو۔ یہ اور اسی قسم کے مسائل سننے کے نتیجے میں حدیث میں آتا ہے یہودیوں نے کہا کہ یہ آدمی ما یرید ھذا الرجل ان یدع من امرنا شیئا الا خالفنا منه، یہ عجیب ہے کہ جس وقت بھی اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں یہ ہماری مخالفت کرتا ہے، کہیں اشتراک رہنے نہیں دیا، طوافوں پر موافقت رہنے نہیں دی۔ یعنی اس سے آپ سمجھیے کہ اسلام کا اور نبی علیہ السلام کا نے جو مزاج دیا ہے، اسلام کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے۔ آج تو ہم نے نقالی میں اپنا حلیہ بھی بگاڑ لیا، اپنا لباس، وضع، قطع، تعلیم، سب کچھ بگاڑ لیا۔ ہمیں اسلام کا کچھ اچھا نہیں لگتا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اپنی زبان بھی بدل لی، اپنا کلچر ہی بدل لی، تعلیم ہی بدل لی، ہر چیز بدل لی، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے تابع داری میں، اسلام کی پیروی میں، اسلام کی فرما برداری میں رہ کے زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ تبھی فرمایا الا للہ الدین الخالص، دین کو خالص اللہ کے لیے کرو، اس میں کسی کی آمیزش نہ ہو، دوسری تہذیبوں کے اثرات اس میں نہ ہو، دوسروں کے افکار اس میں ملے ہوئے نہ ہو، خالص دین اللہ وحدہ لا شریک، اس کی عبادت ہے۔ عبادت میں بھی، عقیدے میں بھی، میں نے عرض کیا عبادات میں بھی، اور اسی طرح معاملات میں۔ عبادات میں دیکھیے نبی علیہ السلام نے سترے کا رکھنے کا حکم دیا ہے، سترے کے پیچھے نماز پڑھو، مگر حکم کیا دیا ہے کہ سترے کو یا تو اپنے دائیں طرف تھوڑا سا رکھو یا بائیں طرف بالکل سیدھا نہ رکھو۔ کیوں نہ رکھو سیدھا؟ تاکہ بت پرستوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ سترا اپنی جگہ مسئلہ ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ مشابہت
یہ دوسرا مستقل ایک اصول ہے۔ اس لیے کسی دائرے میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ اس مشابہت، حتیٰ کہ عبادات میں بھی جہاں کہیں کوئی اس طرح آپس میں میل جول ہو، اس کی بھی تفریق کا اسلام اجازت حکم دیتا ہے۔ اسلام کسی کا دم چھلا بننے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کسی کی پیروی اور تابعداری کی اجازت نہیں دیتا، اسلام خالص اللہ کی پیروی اور اللہ کی تابعداری کا حکم دیتا ہے۔ پہلے ادیان میں دیکھیے جہاں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی میں شرک مانا جاتا تھا، اللہ کی عبادت میں شرک مانا جاتا تھا، اللہ کے احکام میں شرک مانا جاتا تھا، اسلام نے تینوں دائرے میں ایک اللہ کی وحدانیت کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کا حکم مانو۔ فرق سمجھے؟ الا للہ الامر، اسی کا حکم ہے، لہ الخلق والامر، مخلوق اسی کی ہے، حکم اسی کا ہے، حتیٰ کہ محبت بھی خالص اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا والذین، ایمان والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ لیکن جو ایمان سے خالی ہیں وہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے ساتھ خالص محبت نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس محبت میں بھی شرک بنا لیا تھا کہ اللہ کی محبت کے ساتھ دوسروں کی محبت کو گڑمڑ کر دیا تھا، حتیٰ کہ اللہ کی محبت مغلوب اور دوسروں کی محبت غالب۔ چاہیے تو یہ کہ اللہ کی محبت غالب، اللہ کی محبت غالب، لیکن یہاں اللہ کی محبت غالب نہیں تھی، دوسروں کی محبت غالب۔ لہذا کسی دائرے میں بھی اسلام دوسرے افکار کی، کسی اور دین کی پیروی کی اجازت نہیں دیتا، اس کو قبول نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کرو، اس میں کسی چیز کی کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے اولیاء بنا لیے۔ اتخذوا، اس کے معنی اخذ کا لفظ، اخذ کے معنی تو ہے پکڑنا، لیکن جب یہ باب افتعال میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے جعلہ کے، کرنے کے، بنانے کے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لی، یہاں بھی انہوں نے اپنے اولیاء بنائے۔ الذین والذین اتخذوا، وہ جنہوں نے اولیاء بنا لیے، اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کے معنی کیا ہے؟ دوست، حمایتی، کام آنے والا، مددگار، کارساز، سب معنی استعمال ولی کے معنی میں ہوتے ہیں، لیکن حسب حال معنی متعین کیا جاتا ہے کہ یہاں کون سا معنی ہے۔ ولی کے معنی اللہ کا دوست ہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف و خطر نہیں ہے۔ اللہ کے دوست، ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، خلیل کا لفظ وہاں استعمال ہوا، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے علاوہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے میرے علاوہ ولی بنا لیے۔ اللہ کے ولی کس کو بنانا چاہیے؟ اللہ کو۔ ولی کس کو؟ کارساز، مددگار، معاون، وہ کون ہونا چاہیے؟ اللہ کو۔ لیکن اللہ پر انہوں نے عنایت نہ کی، اللہ کو اپنا کارساز نہ مانا، اللہ کو اپنا مشکل کشا نہ تسلیم کیا، اللہ کو اپنا حاجت روا نہ مانا، انہوں نے دوسروں کو بنا لیا اللہ کی۔ یہاں بھی ولی کے اسی معنی میں کارساز، مددگار، معاون، یہ اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ انبیاء کی تاریخ بڑی بڑی ہے، مشرکین کے مقابلے میں اللہ نے کس کی مدد کی ہے، اور کثر مراحل میں اللہ ذوالجلال نے انہیں ان کو مشکلات سے نکالا ہے، تو کون نکالنے والا تھا ان کو؟ اللہ نکالنے والا تھا۔ خواہ حضرت نوح علیہ السلام ہو، خواہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، خواہ حضرت نوح علیہ اپنے موسیٰ علیہ السلام ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ ذوالجلال نے ان کی مشکلیں حل کی، اللہ کے علاوہ ان کی کسی اور نے مشکلیں حل نہیں کی۔
اس لیے جن لوگوں نے اللہ کے لیے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا بنایا ہے، مددگار بنایا ہے، یہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے مشکل میں کام آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اپنا خالق بنا لیا ہے، ہم ان کو اپنا خالق نہیں مانتے۔ قرآن بڑا پڑا ہے کہ مشرکین سے پوچھا گیا، مکے والوں سے کہا گیا خالق کون ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے، موت و حیات کا مالک کون ہے، کاموں کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آسمان زمین بنانے والا کوئی اور ہے، بارشیں برسانے والا کوئی اور ہے، تندرستی دینے والا کوئی اور ہے، یا اس طرح رزق دینے والا کوئی اور ہے۔ وہ رازق بھی اللہ ذو الجلال کو مانتے تھے، اللہ رب العزت کو سجدہ بھی کرتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ اپنے انداز میں نمازیں بھی پڑھتے تھے اور ختنہ بھی کرتے تھے۔ وہ ہمارے آج مسلمان ہونے کی علامت خطرہ ہے نا، مشرکین مکہ خطرہ بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، خدمت گزاری بھی کرتے، صلہ رحمی بھی کرتے تھے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن فقدان جس چیز کا تھا وہ خالص اللہ رب العزت کی عبادت کا تھا۔ جب مشکل پیش آتی تھی اس وقت تو اللہ رب العزت کو پکارتے تھے، لیکن مشکل کے علاوہ باقی مقامات پر وہ جن کی نظریں منتیں مانتے تھے، جن کو انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا تھا، ان کو پکارتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کے باپ پہنچے، حسین، یہ سین کے ساتھ حسین نہیں، صاد کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کم تعبدو الہا الیوم، آج تم نے کتنے الہوں کی عبادت کی ہے، کتنے معبودوں کی پرستش کی؟ تو وہ کہنے لگا ستۃ فی الارض و الہا فی السماء، 6 تو زمین پر ہیں اور 1 آسمان پر، 7 معبودوں کی میں نے عبادت کی۔ آپ نے پوچھا لگتا یہ بتاؤ ان اصابک ضیق فمن تدعو، کوئی مشکل پیش آ جائے تو کس کو پکارتے ہو؟ کہنے لگا الذی فی السماء، وہ جو آسمان پر ہے اس کو۔ پھر فرمایا وَإِذَا هَلَكَ مَالٌ فَمَن تَدْعُو، مالی نقصان ہو جائے تو پھر کس کو پکارتے ہو؟ کہنے لگا الذی فی السماء، جو آسمان میں ہے اس کو پکارتا ہوں۔ فرمایا تمہیں پھر عقل نہیں آتی؟ مشکل کے وقت تو وہ رب یاد آتا ہے، اسی کو پکارتے ہو، اور باقی ایام میں تم کہتے ہو میں 6 کو بھی راضی کر لوں۔ یہ تھی فکر ان کی، یہ نہیں کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کی عبادت وہ کرتے تھے، لیکن جاتی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کو شریک بناتے تھے، عبادت میں ان کو بھی شریک کرتے تھے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، خالص اللہ کی عبادت کرنے ہیں، کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس بات کی وضاحت فرمائی۔ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اب غور کیجئے جہاں کہ اذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب مشکل میں پھنس جاتے تو خالص اللہ کو پکار۔ یہ اللہ تعریف کر رہا ہے کہ جس وقت مشکل ہوتی تو خالص اللہ کو پکارتے، لیکن جب مشکل دور ہو جاتی پھر اللہ کو بھول جاتے، پھر اپنے وہی لات منات اور عزا وہی یاد آتے، پھر حبل یاد آتا، اللہ تو یاد ہی نہ آتا اس وقت جب پھنس جاتے۔ حضرت اکرمہ جس وقت مسلمان ہوئے ہیں ان کے اسلام لانے کا سبب کیا تھا؟ مکہ فتح ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہونے کے نتیجے میں اکرمہ بھاگ گئے، وہاں سے نکل گئے مکہ مکرمہ سے، کہنے لگے میں اس سرزمین کو خیر بات کہہ دے رہا ہوں۔ دریا میں تر پہنچے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بھنور میں پھنسی،
کشتی والے کہنے لگے اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ یہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اکرمہ کہنے لگا اچھا تو یہاں مصیبت میں کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہی تو محمد کہتا ہے، محمد بھی تو یہی کہتا ہے یا اللہ بچا لے، اب بچ گیا تو سیدھا محمد کے پاس جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی سبب بنا تھا، بس ایک جھٹکا لگا۔ یعنی یہ فکر سمجھ آنے والی ہے مشکل، لیکن اگر آ جائے تو آسانی سے آ بھی سکتی۔ یہ کیوں نہیں آتی کہ وہ ان کی محبتیں ان کے دلوں میں رچی بسی ہوتی، اللہ کی محبت غالب نہیں ہوتی، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جو ہے نا مقام اور مرتبہ وہ پیش نگاہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو بار بار قرآن مجید نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدر، ما قدر اللہ حق قدر۔ انہوں نے اللہ ذو الجلال کے مقام کو پہچانا ہی نہیں، انہوں نے اللہ ذو الجلال کی قدر کو جانا ہی نہیں۔ بار بار قرآن مجید نے اسی لیے کہا ہے۔ تو کہنے کا وقت یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، مشکل میں تو بالخصوص اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، لیکن دوسرے اوقات میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش بھی کرتے تھے۔ اور یہ شروع سے تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے چلا ہے۔ پہلی 10 صدییں، 1000 سال کہہ لو، اس میں کوئی شرک کی نہ، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو نیک لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو بعد میں نیکوں نے کہا، شریف آدمیوں نے کچھ نے کہ وہ بزرگ تھے، بڑے یاد آتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن وہ انہماک نہیں ہوتا، ان کی مورتیں سامنے ہوں تو ان کو سامنے رکھ کے پھر اللہ کی عبادت کریں تو اس میں زیادہ انہماک اور دلچسپی ہوگی کہ ہم سمجھیں کہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، یہ بھی اللہ کے عبادت گزار تھے، ان کو یاد کر کے ہمیں اللہ کی عبادت یاد آئے گی اور ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن وہ دور گزر گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ دور گزر گیا، اور یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعد کے جب ان کی اولادیں آئیں تو انہوں نے انہی بتوں کو شیطان نے پھر ان کو سمجھایا کہ یہ تو تمہارے آباء و اجداد انہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے جس وقت آ کے توحید کی دعوت دی ہے تو انہوں نے صاف کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصر، کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نوح کے کہنے کے مقابلے کے کہنے میں نہ آنا، یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے کام آتے ہیں، ہماری مروا دیتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں ہمارے، ان کو نہ چھوڑنا۔ وہاں سے ابتدا ہوئی اور پھر پوری دنیا میں شیطان نے یہی چال چلی اور ہر جگہ بت پرست۔ لیکن ایک بات سوچنے والی ہے کہ کیا مورتی، اور صاف آگے قرآن کیا کہتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے۔ اب ذرا سوچئے، ایک ڈھانچہ ہے پتھر کا یا لوہے کا، اسٹیل کا، کیا اس سے کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ یہ سفارشی بن سکتا ہے، کہ یہ بھی سفارشی ہوگا؟ امام راضی نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ جہاں جہاں بھی یہ بت تھے، ان بتوں سے تو کوئی بھی گیا گزرا عقل مند جو تھوڑی بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سے نوازا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ بھی کوئی بات کر سکتے ہیں، یہ کوئی بات کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات پوچھی تھی نا، یہ سنتے کیوں نہیں ہیں، تمہاری مدد کرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کو پتہ ہی ہے یہ بول نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ کو ابراہیم آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بول تو سکتے نہیں، یعنی یہ سب چیزیں وہ سمجھتے تھے، لیکن پھر کیوں کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے اس لیے انہوں نے یہ بنائے ہوئے تھے، اس تصور سے، ملائکہ کے تصور سے، ستاروں کے تصور سے، نیک صالحین بزرگوں کے تصور سے وہ بت بنائے ہوئے تھے، اور ان نیکوں کے اور فرشتوں کے تصور کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ ان کا ان کے ساتھ انسلاخ ہے،
وہ خوش ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، ان سے محبتیں کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، جب یہ ہم سے کچھ طلب کریں تو ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ راوی کہتے ہیں کہ اصل حقیقت پیچھے وہ کیا ہے؟ فرشتوں کی ہے یا ارواح کی ہے، جن کو وہ سمجھتے ہیں ستاروں کی شکل میں وہ ارواح ہے، یا اس کے علاوہ یہود و نصارہ حضرت عزیر کی پوجا کرتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ آپ بھی آج بھی کسی کلیسا میں چلے جائیں، مجسمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آج بھی سامنے ہے۔ بلکہ حیرت ہوئی، ایک دفعہ وہاں اتفاق ہوا یورپ میں، نیو یارک میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ دیکھا، اور اس حالت سے دیکھا کہ جس وقت ان کو جس طرح ان کے عقیدے کے مطابق سلی دیا گیا ہے، دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے، پاؤں میں بھی ٹھیک، گردن ایک طرف لٹکی ہوئی، اور ہاتھوں سے اور پاؤں سے خون بہ رہا، اور سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے، سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے۔ یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ جن دشمنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ حرکت کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے، ہمیں کس طرح بچا سکے؟ کسی کو سمجھ نہیں آئی، لیکن کھڑے ہیں جناب، آدمان کے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اور آج بھی آپ کسی کلیسا میں چل نکل جائیں، آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ آج بھی ان کی مورتیوں کی پرستش ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے بھی فرمایا تھا، لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پہ اللہ ذو الجلال کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا؟ عبادت گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین مکہ ہوں یا دوسرے ہوں، وہ عقائد میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اور اللہ کی عبادت میں بھی اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ اور جن کی عبادت کرتے تھے اس کا تصور کیا تھا؟ تصور یہ تھا کہ ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ اللہ کے قریب ہمیں کر دیتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی۔ جس طرح کے دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سفارش کر دیتے ہیں، ہمارے کام چل نکلتے ہیں، ہماری بات بن جاتی ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اس لیے ہم ان کی نظر منت اور ان کے نام کی قربانیاں، ان کی نام کی قربانیاں اور ان پر خون یہ گراتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں، اور جو ہم ان سے کہیں وہ ہمارا آگے مکمل مطالبہ پورا کروا دیں اللہ ذو الجلال والاکرام سے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خالق ہے ہمارا، زمین و آسمان کا یہ بنانے والے ہیں ہم، یہ جن کی ہم پوجا کرتے، بلکہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اور یہ ہمیں اللہ ذو الجلال کا قرب دلا دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ اور یہ فکر تھی، لیکن یہ فکر بھی ان کی گمراہی پر مبتلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اللہ ذو الجلال کو اپنے بندے کی آواز سننے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک واسطے کی ضرورت ہے، اور وہ نبی علیہ السلام پر درود پاک۔ بات سمجھے؟ صرف ایک وسیلے اور واسطے کی ضرورت ہے، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تم درود نہ پڑھ۔ اس لیے یہ وسیلہ اور یہ واسطہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی کسی اور واسطے اور وسیلے کا ذکر نہیں فرمایا، یہ فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ جب میرا بندہ پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب بھی رات ہو دن ہو جس مرحلے میں بھی ہو۔ اللہ کے علاوہ یہ اتھارٹی اور یہ حیثیت کسی اور کی نہیں۔ باقی سویا ہوا بھی ہے، آرام بھی کرتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، مشاغل بھی اس کو بہت ہیں، اپنے کام میں بھی مصروف ہو جاتا ہے،
جو آدمی اپنے کام میں مصروف ہو دوسرا آ کے کہے چھوڑو جی میرا کام کر دو، تو وہ آگے کیا کہے گا؟ آپ خود سوچیں وہ کیا کہے گا؟ بلکہ احترام کا تقاضا تو ہے کہ حضرت صاحب مشغول ہو تو انہیں کہا ہی نہ کچھ جائے۔ احترام کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضرت صاحب مشغول ہو، آرام کر رہے ہو تو کچھ کہا ہی نہ جائے، بے آرام کیا ہی نہ جائے۔ لیکن اس ذات باری تعالیٰ کے بارے میں آرام کا کوئی تصور نہیں ہے، تھکنے کا تصور نہیں ہے، نیند کا تصور نہیں ہے، اونگ کا تصور نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سوتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، تھکتے بھی ہیں۔ اگر وہ آرام کر رہے ہو آپ ان کو پکار رہے ہو، بتلائیے یہ نیکی ہوگی یا گناہ ہوگی؟ یہ گستاخی ہوگی یا نیکی بھلائی ہوگی؟ یہ گستاخی ہوگی۔ آپ ان کو بیدار کر رہے ہیں، ان کو آرام نہیں کرنے دیتے۔ اسی لیے صرف اپنی ذات کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے اذا دعان، میرا بندہ جب پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اور اس حیثیت کا مالک نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ زندگی ہے اور وہ بھی جیتے جاگتے، جب فارغ ہو، جب جیتے جاتے اور فارغ ہو۔ لیکن فراغت اس دنیا میں ہے کس کو؟ کسی نہ کسی نوعیت میں وہ ضرور پھنسا ہوا ہے، کسی نہ کسی معاملے میں وہ ضرور مشغول ہے۔ بلکہ اس سے آگے ایک اور بات ہے، لیکن ہم اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم اس درجے سے بہت بے خبر ہیں۔ اللہ والے تو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام وہ اللہ کی بندگی میں ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ دنیا اور ما فیہا کے ماحول سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں۔ اتنا انہماک ہوتا ہے، اتنی یکسوئی ہوتی ہے، اتنی اللہ ذوالجلال والاکرام سے قرب انہیں نصیب ہوتا ہے کہ اسی حالت کے بارے میں ان کے اقوال موجود ہیں کہ اگر یہ لذت، یہ مٹھاس، یہ لطف ان بادشاہوں کو مل جائے تو بادشاہ اپنا تخت چھوڑ کے یہاں ہمارے پاس مسلط آ گئے۔ یہ انہماک نصیب ہوتا ہے، یہ دل جمی انہیں پیدا ہوتی ہے۔ اب اس دل جمی میں آپ بتلائیں کوئی آدمی ان کو پکارے تو وہ کیا کہیں گے؟ آپ ہی فیصلہ کریں۔ اس دل جمی میں آپ حارج بنے ہیں یا نہیں بنے؟ اس میں رکاوٹ کا سبب بنے ہیں یا نہیں بنے؟ اللہ والے تو کہتے ہیں کہ یہ اس تصور سے کوئی اور رکاوٹ کا باعث بنتا ہے تو یہ بھی اس کے دائرے میں یہ بھی ایک جرم کی حیثیت ہے۔ جس کو آج ہم جناب خوبی سمجھ رہے ہیں وہ کل کو ہمارے سامنے جرم کی حیثیت میں ہمارے سامنے پیش ہوگی۔ پتا تو کل چلے گا جس وقت یوم تبلی السرائر آئے گا، جس دن سارے راز کھلیں گے۔ آج تو کچھ اور حقیقت ہے، آج تو غفلتوں پہ پردے ڈالے پڑے ہوئے ہیں اور ڈالنے والے بھی موجود ہیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن جب سارے بھید ظاہر ہوں گے، ساری راز اگلے آئیں گے، ہر انسان کے دل کے بھی، یہ دل بھی، یہ زمین بھی، یہ اعضاء بھی، یہ سارے راز اگل دے گی۔ اس وقت حقیقت آیا ہو، اس وقت اللہ کی کبریائی کا پتہ چلے گا۔ اس وقت انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے خاش کہ میں مٹی ہو جاتا، یہاں اٹھتا ہی نہیں۔ جو آج میرے راز افشا ہو رہے ہیں، اللہ ہمارے رازوں پہ پردہ ڈالی رکھے، ہمارے عیوب کی اللہ ذوالجلال پردہ پوشی فرمائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو کرتے تھے ان کو رب سمجھ کے نہیں کرتے تھے، خالق سمجھ کے نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنا رب، رزق دہندہ اور زمین و آسمان کا بنانے والا وہ اللہ کو سمجھتے تھے۔ لیکن ان کو، ان کی مدد، ان کے چڑھاوے، ان کی جناب نظر و منت یہ کیوں تھی؟ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان سے عرض کرتے ہیں ہماری قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اس تصور کی نفی کی، ان کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ سنتا نہیں ہے؟ اللہ بے خبر ہے؟ اللہ تمہاری حالت کو جانتا نہیں ہے؟ آپ سمجھے نہیں؟ بعض صوفیاء یہاں تک کہتے ہیں کہ دعا مانگنا بھی درست نہیں ہے، اللہ ہماری حالت سے خبر ہے، بس ہمیں اللہ کی بندگی کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگنے نہ کچھ نہ چاہیے۔ حالانکہ یہ تصور نہیں درست، یہ تصور درست نہیں ہے، اس لیے کہ دعا بذات خود عبادت ہے۔ اللہ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگے، لیکن اللہ کی بندگی میں انہماک کی وجہ سے وہ یہ غلطی کر بیٹھے
وہ کہتے ہیں کہ دعا میں بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہماری حالت کو نہیں جانتا, اللہ ہماری بیماری کو اور ہماری ضرورت کو نہیں جانتا. ہماری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا, ہمیں اللہ کی بندگی ہی کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے یہ تصور میرے وجہ درست نہیں ہے. اسی طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا, ادعونی استجب لکم, پکارو مجھ کو میں جواب دوں گا تمہیں. کس چیز کی ضرورت ہے میں دوں گا تمہیں. اب نہیں پوری ہوتی تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہر انسان کی ہر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اس دعا کا پورا ہونا نہ ہونا ہماری نظروں میں دیوار کی حد تک تو ہمارے لیے بھلا ہے, لیکن دیوار کے ورا ہمارے لیے وہ بھلا نہیں ہے. آپ کو زندگی میں کئی مراحل گزرے ہوں گے, آپ ایک چیز سمجھتے ہیں, ہمارے سامنے وہ موجود ہے مثالیں, اولاد طلب کرتے ہیں اللہ بیٹا دے دے, اللہ بیٹا دے دے, لیکن جب بیٹا اللہ تعالیٰ نے دے دیا, عمر گزرنے کے بعد اس بیٹے نے ایسے چاند چڑھائے کہ باپ کہتا ہے کہ اللہ کرے نہ ہی ہوتا چنگا سے. یہ واقعات ہیں یا نہیں ہے؟ اس لیے اگر وہ چیز قبول نہیں ہوتی, منعن ہمیں نہیں ملتی, تو اس میں بھی اللہ یہی سمجھنا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ ذوالجلال کی کوئی حکمت ہے. اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہیں کرتے, اللہ ذوالجلال کسی پہ زیادتی نہیں کرتے. اللہ اپنی حکمت کے مطابق بندے کو جہاں بہتر ہے وہ چیز نوازتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو لوگ دعائیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی, جب اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن دیکھیں گے, قیامت کے دن دیکھیں گے, تو اس وقت کہیں گے یا اللہ ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تاکہ آج وہ اجر ہمیں ملتا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے سوانح نگاروں نے کہ انہوں نے ایک دعا کی قبول ہوئی, دوسری دعا کی قبول ہوئی. اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے ضرورت دعا مانگنا چھوڑ دی, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں ہی ان دعاؤں کا اجر مل جائے اور آخرت میں اجر سے محروم ہو جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بھی ایک تصور. کہتے ہیں ہم تھوڑ دنی میں, بے صبری میں چند سال گزر جائیں, سنی قبول ہی نہیں ہوئی. آپ مجھے بتلائیں حضرت زکریا علیہ السلام کتنے سال دعا کرتے رہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر تھے, نبی تھے یا نہیں؟ بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, ہڈیوں کی نس ختم ہو گئی, لیکن ولم اکن بدعائک شقیا, اللہ تجھ سے نا امید نہیں ہوں, تجھ سے نا امید نہیں. ہم تو نا امیدیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ہے توحید, یہ ہے انبیاء کا سبق کہ ہم تم سے نا امید نہیں ہیں, اگرچہ بوڑھے ہو گئے ہیں دعا کرتے کرتے. لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ بوڑھا ہو کے بھی اور اس کی اہلیہ وہ بچہ جننے کے ناقابل ہونے کے باوجود بھی میں نے ان کی بیوی کو بھی درست کر دیا, اس کو بھی قوت عطا فرما دی, اور اللہ نے میں نے انہیں یحییٰ دے دی, میں نے انہیں یحییٰ بڑھاپے میں وہ دینے پہ قادر ہے, وہ دینے پہ قادر ہے. اس لیے ادعونی استجب لکم, یہ واسطے کیا, یہ وسیلے کیا؟ میری ذات کا تصور کرو, میری ذات کی کبریائی کی دہائی دو, میرے اوصاف کا تذکرہ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں آپ پڑھیں حدیث مبارکہ میں, اللہم انی اسألک بکل اسم هو سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیبک. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تیرے جتنے نام ہیں میں ان تیرے ناموں سے دعا کرتا ہوں. وہ نام جو آپ نے کسی کتاب میں نازل کی ہے, وہ نام جو اپنی مخلوق کو علیحدہ علیحدہ بتلائے ہیں, وہ نام جن کو کسی کو نہیں بتلایا, ان کا علم اللہ صرف آپ کو ہے, ان تمام ناموں کے واسطے سے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں. کون سا واسطہ بنایا, کون سا ذریعہ بنایا؟ اللہ کی صفات کو, اللہ کے اسماء گرامی کو, یہی طریقہ ہے. اور اس کے بعد درود شریف ہے, اور اس کے بعد اپنی حاجت. پھر اگر پوری نہیں بھی ہوتی تو پھر یہی سمجھے کہ یا میری طلب میں کمی ہے یا اللہ کے ہاں میری اس استجابت میں مصلحت کچھ اور ہے. یہی ایمان رکھنا چاہیے. اللہ پر ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے.
اگر اس سے بدلیں گے تو پھر ایمان میں صادق نہیں ہوگی، پھر ایمان میں صادق نہیں، ایمان میں پھر کبھی واقع ہوگی۔ اس لیے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خالص دین کو اپنانے کا حکم دیا ہے، اور جو اس ماحول میں مخالفت کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کو اپنا رب نہیں کہتے، بس ان کو اپنا سفارشی کہہ کے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، آپ ہم سے اتنے نالا کیوں ہیں؟ لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ ان کو نہیں، بلکہ کن سے؟ اللہ سے دعا، نیک بزرگوں سے دعا کرانا درست، انکار نہیں، نیک بزرگوں سے دعا کرانا درست۔ آپ مجھے یہ بتلائیں درود شریف دعا ہے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام کو درود شریف، ہمارے درود کی ضرورت ہے، ہمارے درود کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تمہیں مقام محمود عطا فرمائے گا، وعدہ کر لیا، مسئلہ سمجھو، وعدہ کر لیا اللہ نے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا آذان کے بعد دعا کیا کرو، اللہم آت محمد الوسیلہ، تو نتیجہ یہ ہوگا میری سفارش تمہیں پہنچے۔ ہم دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دعا کس کے لیے؟ ہماری دعا کی ضرورت ہے وہاں، ہماری دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ نبی علیہ السلام کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ اللہ نے تو فرما دیا کہ میں مقام وسیلہ دوں گا، لیکن ہمارے دعا کرنے میں بہتری ہماری ہے، نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے میں اضافے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اس لیے اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ذات سے خالص وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔